اویس توحید صاحب، جنگ کے بعد بھی اگر مذاکرات ہونے ہیں تو یہ مذاکرات پہلے کیوں نہ ہو جاتے؟ ابھی پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جب مذاکرات ہو رہے تھے ایران اور امریکہ کے، تو اس وقت حملہ ہو گیا جون میں، پھر دوبارہ سے مذاکرات چل رہے تھے تو اس کے بعد حملہ ہو گیا، اب پھر مذاکرات کی میز جو ہے وہ سجنے جا رہی ہے۔ آخر یہ جنگ کس کی فیور میں تھی، کون چاہتا تھا، اور یہ مذاکرات آپ کے خیال میں کس کی مجبوری بن گیا اب؟ دیکھیے، ظاہر بات ہے کہ جتنی بڑی جنگ ہو اس کا مذاکراتی میز پہ ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور سفارتکاری ہی ایک کنٹمپری ہسٹری کے اندر ایک چینل موجود ہے، ایک ذریعہ موجود ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں، انگیجمنٹس ہیں، وہ کئی دنوں سے انتھک محنت کا نتیجہ ہے، اور ابھی ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، کیونکہ مسٹرسٹ ہے واشنگٹن اور تہران کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان۔ 2 دفعہ نیوکلیئر ٹاکس جو ہوئی تھیں، اسی دوران اسرائیل اور امریکہ کے تابڑتوڑ جو ہے حملے ہوئے، جنگ مسلط کی گئی، ایک جارحیت ہم نے دیکھی، بہت زیادہ سفرنگز ہوئی ہیں ایران کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ایران نے اس دفعہ ایک فیصلہ کن یا ڈیسائسو جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا، اور این آئی فار این آئی کی آنکھ کے بدلے آنکھ انہوں نے گلف ریجن کے اندر جتنے بھی فوجی اڈے تھے امریکہ کے، ان کو نشانہ بنانا شروع کیا، اور جس سے ایک گلوبل اکانومی پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو حربہ تھا وہ ابنائے ہرمز کا تھا، جس کو انہوں نے کنٹرول کیا ملیٹریلی، اور ساتھ میں یہ باور کرایا امریکہ جیسی طاقت کو یا اسرائیل جیسی ملٹری جو پاور ہے اس کو، کہ وہ کس طریقے سے جنگ کو طول بھی دے سکتے ہیں اور گلوبل اکانومی کی جو پہ امپیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گلوبلی جو وار کی کاسٹ تھی وہ بہت زیادہ کر دی تھی، اور امریکہ ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی جنگ جاری ہے، تو ہم پاسٹ ٹینس پہ تو استعمال نہیں کر سکتے، ماضی صیغہ نہیں استعمال کر سکتے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی ایگزٹ چاہ رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 80% جو عوام ہے امریکہ کی سروے کے مطابق وہ جنگ کے خلاف تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ از اٹ امریکاز وار اور از اٹ اسرائیل وار۔ اور دوسری طرف اسرائیل کے اندر ایک جنونی سی کیفیت تھی نیتن یاہو کی لیڈرشپ میں، اور وہاں پر 80% لوگ جنگ کو فیور کر رہے تھے۔ اور تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا ایک پورے خطے کو، گلف ریجن کو، پوری دنیا کو، یورپ کو اس نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور اسی دوران آپ دیکھیے کہ پاکستان پاکستان اور انڈیا کا جو تنازع ہوا تھا، جنگ ہوئی تھی گزشتہ سال مئی کے اندر، اس کے بعد جو جس طرح ڈپلومیٹک اسٹیچر بڑھا ہے، اس کے ساتھ شاید ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان اور سعودی عرب کا میوچل ڈیفنس پیکٹ ہونا، اس کی ذمہ داری، ایک نظریاتی اور ایک برادرانہ تعلق، ایک ڈیفنس اسٹریٹجک تعلقات سعودی عرب کے ساتھ، اس کی ذمہ داری، دوسری طرف گلف ریجن کے ساتھ برادرانہ تعلق، تیسری طرف ایک 950 اسکوائر کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرنا ایران کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک ہسٹوریکل ٹائز رکھنا اس کی، تو اس میں بیلنس کرنا، اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو جس طرح ایک گرم جوشی تھی، جس طرح وہ بارہا جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب اور ہماری سول لیڈرشپ کی تعریف کرتے رہے ہیں، اور اس کے دوران پاکستان نے جو یہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے وہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہے۔ اور اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے ابتدائی میں کہا کہ جب شہباز شریف صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ٹیگ کیا ہے عباس اراغچی کو، جو فارن منسٹر ایران کے، امریکہ کے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں صدر، ان کو، اور ساتھ میں ہی اسٹیو وٹکاف جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، ان کو ٹیگ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے براہ راست جو فریقین ہیں ان کو مخاطب کیا۔ اور اس سے کچھ دور پہلے ہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جب انڈیا کے اندر جو مقیم امریکہ کے جو سفیر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نریندر مودی کے ساتھ بات کی ہے، اور اس کے فوراً بعد نریندر مودی کا ایک بیان آیا کہ ہم ڈی ایسکیلیشن کے فیور میں ہیں۔ اچھا اویس توحید صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ مذاکرات سے پہلے کچھ جنگ اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے، کچھ حملے اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ اپنے مخالف کو آپ تھوڑا سا کمزور کریں،
اور اپنی شرائط پر ان کو لے کر آئے, بارگیننگ پوزیشن آپ کی مضبوط ہو. لیکن اس سچویشن میں 25 روز کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے دباؤ میں کون ہے, کن کی شرائط پر مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ کی کچھ کمزوری, اگر امریکہ مذاکرات کی میز پر آ رہا ہے اور ان مذاکرات کو ہوسٹ بھی کوئی پاکستان یا ترکی یا مصر کے صورت میں کوئی ملک کر رہا ہو, تو امریکہ کی کمزوری کے ساتھ مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو پھر اس میں کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیے, آپ کے سوال کا آخری مجھے سمجھ میں نہیں آیا, آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی. لیکن جہاں تک میں آپ کے سوال کو سمجھا ہوں وہ یہ کہ 1979 سے ظاہر بات ہے کہ ایران کے ساتھ کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے. ایران کی جو گلوبل اکانومی ہے اس میں سٹیکس نہیں ہے, ایران پہ سخت اقتصادی پابندیاں ہیں. اس کے باوجود ایران جو ہے وہ سروائیو کر رہا ہے اور اپنی ریزیلینس کے ساتھ اور اپنی ہزاروں سال کی تہذیب اور تمدن کے ساتھ وہ رہ رہا ہے. گو کہ پرابلمز ہیں گورننس کے اندر اور اسلامک ریپبلک کے سیٹ اپ کے اندر, اور کچھ لوگ ان سے خفا بھی ہیں اور پروٹیسٹ بھی ماضی میں ہوئے, لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے اندر اپنے ملٹری انفلوئنس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بشار الاسد رجیم کے بعد, کے فال کے بعد, اور پھر سبسیکوئنٹلی ایلیمینیشن جو ہوئی حزب اللہ کے لیڈرشپ کی, اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کا جو عسکری اثر رسوخ تھا مڈل ایسٹ میں وہ ڈمینش ہوا. اور شاید اسی وجہ سے اسرائیل یا نتنیاہو اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے یا اپنے ہیجمنک ڈیزائن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایران پہ 2 جنگیں گزشتہ 1 سال کے اندر جو ہے مسلط کر چکے ہیں, اور ساتھ میں ٹرمپ کو بھی یا امریکہ کو بھی ساتھ میں شامل کیا ہے. اس وقت امریکہ کی بھی سٹیکس بہت ہیں, اور امریکہ کا جو سیکیورٹی امبریلا ہے گلف ریجن کے اندر جو فوجی اڈوں کا ہے وہ $100 بلین وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے گلف ریجن کی. تو اس سیکیورٹی امبریلا کے اندر فریکچرنگ ہوئی ہے, اور فریکچرنگ ہوئی ہے اس وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے واشنگٹن کے اندر کہ مستقبل کے اندر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا انفلوئنس کیسا ہوگا. یہ تو خیر ایک علیحدہ بحث ہے کہ جب یہ تنازع ختم ہوگا, جنگ ختم ہوگی, تو وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم میں شفٹ کس طریقے سے ہوگی, نئی ری ڈیفائننگ کس طریقے سے ہوگی, میپنگ کس طریقے سے ہوگی. لیکن اس وقت جس طرح ابھی ہمارے رسپیکٹڈ ڈپلومیٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ میکسیمم پوزیشنز کے ساتھ, ایکسٹریم پوزیشن کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو پھر تو نان اسٹارٹر ہے. کہ ایران کی جو سرکولیشن میں ہے لوکل میڈیا کے اندر کہ جی 1 ٹریلین کا جو ہے وہ معاوضہ دیا جائے جو اس جنگ کے اندر ہے, یا پھر ان کو جو ہے اجازت دی جائے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کے اندر وہ ٹول ٹیکس کی طرح ایک نافذ کریں, یا اس طرح امریکہ کے کہ جی نیوکلیر پروگرام کا اختتام کر دیں, میزائل پروگرام اختتام کر دیں اور کا خاتمہ کر دیں ایران, اور پھر اسٹیٹ آف ہرمز میں امریکہ کا جو ہے وہ اثر رسوخ ہو. تو یہ تو نان اسٹارٹر والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا شروع ہونا, آغاز ہونا, مذاکراتی میز پر آنا, وہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اور اسی کے لیے یہ جو کاوشیں ہیں پاکستان کی, پاکستان کوئی 50 سال پرانا 47 سال پرانا تنازع جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ وہ حل کر دے. اس کے لیے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے پاکستان, اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح اس پوری صورتحال میں ساری مسلم دنیا مشکلات کا شکار تھی, اس میں ٹرکی کے ساتھ, ایجپٹ کے ساتھ اور عمان کے ساتھ کسی حد تک پاکستان نے جو اپنا ایفرٹس کی ہے وہ کافی قابل تعریف ہیں. اور ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ بہت, ان کی اپنی ایفرٹ ہے مستقل اس تنازع کو حل کرنے کے لیے. اور ماضی میں بھی جون کے اندر جب مسلط کی تھی جنگ, اس وقت بھی ایک ملٹری ڈپلومیسی اور ہماری سویلین ڈپلومیسی دونوں کی کاوشوں کا تھا کہ جس کا تشکر کے نعرے لگے تھے پارلیمنٹ کے اندر, ایرانی پارلیمنٹ کے اندر. خود یہاں پہ مسعود پزشکان آئے تھے شکریہ ادا کرنے. تو یہ ساری سب لوگ سب چیزوں کو لے کے انڈیا کے اندر, اگر مجھے آپ تھوڑا سا 1 منٹ کا وقت دیں, انڈیا کے اندر بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے اور پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان سینٹرل اسٹیج پر ہے, اور پھر وہاں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. وائر جیسے ایک ریپیوٹڈ جو پورٹل ہے جس کو اس کے اندر آج ایک بہت بڑا مضمون آیا ہے جس کے اندر انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے بھارتی جو خارجہ پالیسی ہے, اور انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے مودی کی تنگ نظر اور نظریاتی اور بگیٹڈ
लिमिटेड जो उनकी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, और किस तरीके से वो फेलियर उनकी है। और उन्होंने तो ये भी कहा है कोट एंड कोट कि नेशनल एम्बैरेसमेंट है इंडिया की खारजा पॉलिसी। तो इसका मतलब यह है कि एक पाकिस्तान की एक जो डिप्लोमेटिक एक इमेज है उसकी अपग्रेडिंग हुई है, और एक बहुत बड़ा इम्तहान भी है आने वाले दिनों के अंदर, बिल्कुल। खासतौर पे ईरान के लिए, अमेरिका के लिए और सारे मुस्लिम खलीजी ममालिक के लिए कि किस तरीके से इस डिप्लोमेटिक एफर्ट को, वो काविश को कामयाब बनाते हैं। इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह के बहाने पूरे लबनान के अंदर जंग मुसल्लत की हुई है, 1 मिलियन लोग डिस्प्लेस हैं। हम और आप उस पर बात नहीं कर पा रहे क्योंकि हम तो ईरान की जंग के अंदर, जाहिर बात है कि सारे ऐसे ही। लोग उस पर मरकूज हैं हमारी नज़रें। मुझे लगता है कि अगर ये काविश होती है तो एक बहुत अच्छा आगाज होगा, एक बहुत बड़ी कामयाबी का पहला कदम होगा। ये बिल्कुल लेकिन ठीक कहा बहुत आपने लंबा अवैस रास्ता, साहब। तवील आपके ख्याल में एक कोई लंबा रास्ता है जहां पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी नजर आती है, वहीं पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान भी होगा कि इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व करवाया जा सकता है।